نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد ترک تعلقات کا بیان چل رہا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کوئلہ اور راکھ بنا دیتی ہے، اس طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے کی وجہ سے بھی آپس کے تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ حسد کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ داعیہ پیدا ہو اور دل یہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے؟ یا میرے پاس نہ آئے لیکن اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے؟ تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس پر جلنا، اس پر کڑنا، یہ جو انسان دل میں کڑتا ہے اور جلتا ہے دیکھ کر، اس کا نقصان وہ خود اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، کہ جب انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، اس کی اپنی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح نیکیوں کو بھی حسد ختم کر ڈالتا ہے۔ تو حسد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ سے پھر بغض، عداوت، کینہ، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ چیز ترک تعلقات کا سبب بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دوسرے کے ساتھ تعلق چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حسد جب انسان کرتا ہے تو پھر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اگلی حدیث ہے وعن ابی صرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضار اللہ به ومن شاق اللہ علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالی اس کو نقصان پہنچائے گا، یعنی اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گا وہ اپنا نقصان ضرور کرے گا اور ضرور کسی چیز میں نقصان اٹھائے گا۔ اور فرمایا ومن شاق اللہ، جو شخص کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالے گا، ایسا کام کرے جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان کسی مشقت میں پڑ جائے، کسی مشکل میں پڑ جائے، اس کے کام کو مشکل بنانا، اس کے کام کے اندر روڑے اٹکانا، اس کے کام کو بگاڑنا۔ فرمایا کہ جو کسی اور مسلمان کو مشقت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈال دے، جس کو اللہ تعالیٰ نقصان میں ڈال دے، اس کو پھر نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کو کون پھر مشکل سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ سوچنا اچھا یہ کام اس کا آسانی سے ہو رہا ہے، یہ آسانی سے نہ ہونے دو، اس میں روڑے اٹکاؤ، مشکل پیدا کرو تاکہ یہ کام آسانی سے نہ کر سکے، آسانی سے کر کے کہیں خوش نہ ہو جائے، کہیں یہ نعمت اس کو نہ مل جائے۔ یہ بھی انسان حسد کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو یہ نعمت مل گئی تو پھر میں کیا کروں گا، دیکھ کر جلوں گا، تو وہ نعمت حاصل کرنے کے اندر درمیان میں روڑے اٹکاتا ہے، مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی اور کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے کام بڑے مشکل ہو گئے ہیں،
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کاموں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی اور کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلی حدیث میں فرمایا عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں برستی، یا کسی کے ساتھ مکر کرے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی تدبیر کرے جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے، حق تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، پھر اس کے کام بھی مشکل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو کام آسان نہیں ہوگی، مشکل ہوگی۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔